اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کریں گے اور پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا اریب ابراہیم کو۔ اریب ابراہیم وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ فرمائیں گے اور ان آیات کا ترجمہ حسان حمید کریں گے۔ اریب ابراہیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. حسان حمید فار ٹرانسلیشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. There has to be a group of people from among you who call towards the good and bid the fair and forbid the unfair, and it is these who are successful. Do not be like those who become divided and fell into disputes after the clear signs had come to them. Those are the ones for whom there is a grave punishment. On a day when some faces shall turn bright and some faces shall turn dark, as for those faces that turn dark, they shall be questioned. Did you disbelieve after you had accepted the faith? Now taste the punishment because you used to disbelieve. As for those faces that turn bright, they will rest in Allah's mercy, and they will abide therein forever. These are the verses of Allah we recite to you with all veracity. Allah does not intend to do injustice to anyone in the worlds. To Allah belongs what is in the heavens and what is in the earth, and to Allah all matters will be returned. Sadaqallahu al-Azim. جزاک اللہ. اریب ابراہیم اور حسان حمید یہ دونوں نوجوان اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے ممبرز ہیں، اور اپنے بچپن سے جب یہ بہت چھوٹے تھے تب سے یہ اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ، یعنی اب یہ اکسا یوتھ ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اکسا کڈز، تو اس زمانے سے یہ اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے ساتھ ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ دونوں نوجوان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے ایکٹیو ممبرز ہیں، اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں، اکسا کی قرآن کلاسز ہیں یا دو باقی سرگرمیاں ہیں، ان میں یہ بھرپور حصہ لیتے ہیں. بہت شکریہ
اریب ابراہیم اور حسان حمید۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن مزید ان کا ڈیٹیل تعارف کرانے سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب نیاز خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔ شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ،
پیارے نبی جی اللہ اللہ آئے نبی جی اللہ اللہ. ماشاء اللہ یہ تھے نیاز خان صاحب. یہ اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ کے ممبر ہیں اور کویت امبیسی میں یہ کام کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت خوبصورت انداز میں اشعار انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے. یہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری محبت بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ان کا احسان نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پر ہے کہ وہ اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس لے کے آئے. بہت شکریہ نیاز خان صاحب. ہم اپنی تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے مہمان خاص، مہمان خصوصی آنریبل ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر مظہر جاوید صاحب، ہائی کمشنر آف پاکستان، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ میں گزارش کروں گا اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ کے مرکزی صدر ڈاکٹر ہارون الرشید عباسی صاحب سے کہ وہ بھی اپنی نشست پر تشریف رکھیں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس کے بعد گزارش کروں گا اس شخصیت سے کہ جس کا تعارف ہم سب جانتے ہیں. اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ کے بانی صدر ہیں، پہلے صدر ہیں. 6 سال تک انہوں نے مرکزی صدر کی ذمہ داری نبھائی ہے. اس وقت وہ اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ جوہانسبرگ چیپٹر کے صدر ہیں اور اکسا کے زیر اہتمام چلنے والے پروجیکٹ، جو مشہور پروجیکٹ ہے ساؤتھ افریقہ بھر میں کیٹریکٹ، اس کے بھی بانی ہیں. 15 سال پہلے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور کیٹریکٹ جو ہماری رجسٹر آرگنائزیشن ہے اس کے بانی ٹرسٹیز بھی ہیں. بیت الاسلام ہیلتھ کیئر سینٹر ٹرسٹ جس کے اندر آج ہم موجود ہیں، یہ ایک ٹرسٹ اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ نے بنایا ہے، اس کے بھی یہ ٹرسٹیز ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے، لیکن ڈاکٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت کا کام کرنے والے ایک کارکن ہیں. میں گزارش کروں گا اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ جوہانسبرگ چیپٹر کے صدر ڈاکٹر شبیر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات اوپننگ سپیچ پیش کریں. ڈاکٹر شبیر حسین صاحب. بہت شکریہ محترم حافظ ندیم احمد صاحب، جنرل سیکرٹری اکسا ساؤتھ افریقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میرے انتہائی محترم ڈاکٹر مظہر جاوید صاحب، ہائی کمشنر آف پاکستان، محترم ہارون رشید عباسی صاحب، پریزیڈنٹ اکسا ساؤتھ افریقہ، محترم رفیق میمن صاحب اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے آج ایک بہت ہی مسرت کا دن ہے کہ اس بیت الاسلام کے اندر ہم نے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کی محترم مظہر جاوید صاحب جو ہمارے نئے ہائی کمشنر ہیں اور محترم عدنان صاحب جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں اور ہائی کمشنر کے دوسرے ذمہ داران کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں، ان کے بارے میں تعارف حاصل کریں اور ان کو اپنا تعارف دیں. یہ مرکز بیت الاسلام جو ہے تقریباً 10 سال پہلے
پاکستان کی یہ مخصوص اور چھوٹی سی کمیونٹی نے خریدا تھا، اس کے اندر کافی تبدیلی ہوئی، اپنی ضروریات کے مطابق اس کے اندر بورڈ روم کا اضافہ کیا گیا، ایک بڑی ضخیم لائبریری کا اضافہ کیا گیا، اور الحمدللہ پچھلے سال سے یہ 2 بورڈ روم اور ہمارے کیٹریکٹ پروجیکٹ ایک موبائل ہے، موبائل کیٹریکٹ پروجیکٹ کا یہ گھر ہے، یہاں پہ ہمارا ٹرک جو کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر کیٹریکٹ پروجیکٹ سے متعلقہ ہر قسم کا اکوپمنٹ موجود ہے۔ تقریباً 2.5 لاکھ رینٹ سے وہ تیار ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کمیونٹی نے، مسلمان کمیونٹی نے اس کے اندر بھرپور تعاون کیا ہے۔ یہ ہمارا ایک ڈریم کم ٹرو ہی ہے، جب ہم اپنے بھائیوں، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس مرکز میں اتنا پازیٹیو کام ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تو کبھی گمان بھی نہیں تھا جب سپٹمبر کی ایک اندھیری رات میں کس دوست کے ساتھ بیٹھ کے ہم فیصل آباد کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے 1991 میں، اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا اور اتنی موٹی کتابیں تھیں۔ ہم نے سوچا کہ وہاں جائیں گے اور یہ کریں گے، لیکن 1991 سے اب تک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین میں بہت اضافہ ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا درخت سے جھول کے نیچے نہیں گرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ جب ہم موومنٹ کر رہے تھے، ایسے بچوں کو چھوڑ کے آ رہے تھے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا نام سنا ہوا تھا، اس کے بارے میں مجھے تو کچھ علم نہیں تھا، بلکہ پریٹوریا میں آج کسی نے کہا یہ پریٹوریا آ گیا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، کہنے لگا یہ کیپیٹل ہے اس کنٹری کا۔ تو اس کنٹری میں آ کے الحمدللہ جو دل کے اندر اسلام کے لیے محبت تھی، وہ سب احباب کے دل میں محبت تھی۔ آہستہ 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 ہم نے کمیونٹی کے ساتھ رابطہ بڑھایا، ایک پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہوئی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کے ذریعے سے وہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر کسی پلان کے ہم آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہم اکٹھے ہوئے، اور بہت احباب تھے ہمارے جو یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ارد گرد اکٹھے ہوں، اور اس ذریعے سے ہم خدمت خلق کریں، اپنے کردار کو بھی بلڈ کریں اور خدمت خلق بھی کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تک پہنچیں، کمیونٹیز تک پہنچیں، اور اسلام کی دعوت ان تک دینے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میں 1990 میں احمد دیدار صاحب سے ملا ڈربن میں، ہم ایسے گھوم رہے تھے کہ کہیں سے جاب مل جائے، تو وہاں IPC دیکھی، ہم نے کہا یہ کہ انٹرنیشنل پروپیگیشن سینٹر ہے۔ کسی نے کہا یہ احمد دیدار صاحب کا، تو ان کا نام تو پاکستان سے بہت سنا ہوا تھا۔ ہم اس میں گھس گئے، اور وہ اسٹاک ہوم جا رہے تھے اور چند منٹ کے لیے رک گئے۔ ہم نے بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اتنے محبت سے ملے اور ہمیں اتنی شاباش دی اور بہت سی نصیحتیں کی، اور اس کے بعد وہ نکل گئے۔ تو اتفاق کی بات ان سے ملاقات ہوگی جو کہ جائنٹ ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو الحمدللہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہماری کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، چیدہ چیدہ اسلامک سرکل آف ساؤدرن افریقہ کے ممبر بھی موجود ہیں، ادھر ذمہ دار بھی موجود ہیں۔ ہم بہت ڈفرینٹ قسم کے ایک گروہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ یہ کہ لوگ کسی تنظیم کا صدر بننا، نائب صدر بننا، ذمہ دار بننا اپنے آپ کے لیے ایک پراؤڈ کی چیز فیل کرتے ہیں۔ ہمارے اس گروپ میں معلوم نہیں آپ کو کتنا پسند ہے یا نہ پسند ہے، لوگوں کو دھکے دے دے کے آگے کرتے ہیں کہ آپ نے آگے ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں۔ جب کسی کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے تو وہ روتا ہے کہ یا اللہ میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا،
کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار جس کو بنایا جائے، حضور نے فرمایا یہ ایسے کسی کو کند چھری سے ذبح کر دیا جائے۔ تو یہ ایک احساس ہے، کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ میری جیب میں کیا آتا ہے، یا ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو یہ نہ ہو میرا نام کتنا بلند ہوتا ہے، میرے ساتھ میری کمیونٹی کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہے، یہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا اللہ اس چیز کو قبول فرما لے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، کمیونٹی کے اتنے مخلص اور پیارے دوست اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ پاکستان ایمبیسی نے ہمارے ساتھ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ مجھے اب اپنے محترم ایمبیسڈر کے نام بھی بھول گئے، جو کہ 40 سے 50 کلومیٹر تک اس کیٹریکٹ پروجیکٹ کی سیریمنی میں آتے تھے، شفقت ہاتھ رکھتے تھے، اور سہیل خان صاحب بھی گئے ہیں تو کئی دفعہ وہ بھی لیراٹونگ ہاسپٹل گئے۔ تو ہمیں پاکستان ایمبیسی سے بہت محبت ملی ہے، بہت شفقت ملی ہے، اور مجھے اس چیز پہ کوئی فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جو منی پاکستان ایمبیسی ہے اس کو ہمیں انوائٹ کرنے کی توفیق دی ہے۔ آج کی تقریب انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چلے گی۔ احباب اگر کوئی باتھ روم جانا چاہے تو نکلتے ہی رائٹ سائڈ پہ ہم نے باتھ روم کا انتظام کیا ہوا، تو وہاں جا سکتے ہیں۔ خواتین کا انتظام اوپر کے حصے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام کا آغاز اور اینڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کھانا کھائیں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ احباب کا اگین، اور جو ایکٹیویٹیز اکسا کی ہے، ہمارے محترم صدر ہیں، اور ہمارا اکسا یوتھ ہے اور گرلز ہیں، اور اکسا جو وومن ونگ ہے وہ اپنے تھوڑا بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر حسین صاحب، افتتاحی کلمات آپ نے پیش کیے، اور ساؤتھ افریقہ میں آنے کے سفر کی بہت معمولی سی جھلکی انہوں نے پیش کی ہے۔ حالانکہ یہ اگر پچھلے 30 سالوں کی چند چیزیں بھی پیش کرنا شروع کر دیتے یہاں پہ تو بہت سارے واقعات ہیں جو ہم نے ان سے سنے ہوئے ہیں، اور بلا شبہ جس بات کا انہوں نے آغاز کیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر اس کو سنا جائے تو میں چونکہ مجھے بھی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کم ہیں پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، بہت نام ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی سوچ، اور جو دن میں 24 گھنٹے میں جس بندے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور کسی چیز کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہو تو وہ ان کا زیادہ وقت اس بات کے سوچنے میں لگتا ہے کہ کس طریقے سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، اور انسانیت کی جو خدمت ہے اس میں سب سے بڑی خدمت اللہ کے رسول نے بھی یہی بتائی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے نکالنا اور لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا، یہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو میں گواہ ہوں کہ یہ زیادہ وقت اس بات کے اوپر سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں ڈپٹی ہائی کمیشن جناب عدنان جاوید صاحب سے کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں جی، آپ کے لیے ہم نے ایک نشست رکھی ہوئی ہے تو گزارش ہے کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری ایمبیسی اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے بریگیڈیئر شہریار قریشی صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں۔ آج چونکہ یہ پروگرام ہم نے اکسا کے بارے میں، اکسا کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اکسا کے ویژن مشن کے بارے میں ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ ایک پریزنٹیشن پیش کریں گے، لیکن چونکہ آج کی اس تقریب میں خاص طور پر ہم نے اپنی کمیونٹی کو کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اس پاکستان کو
ریپریزنٹ کرنے کے لیے, اس پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شخصیت ہو سکتی ہے کسی دوسرے ملک میں آفیشیلی, وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کا سٹاف ہمارے درمیان موجود ہے. ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اپنی تمام ملک کی جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, اس کی تمام کمزوریوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے ہیں, ہم تقریباً دنیا کی 57 اسلامی ممالک اور ریاستوں میں جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں, اور دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی نظریں ہم پر ہیں. ہم اپنی تمام خوبیوں اور تمام کمزوریوں کے باوجود سمجھتے ہیں کہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اگر دنیا کے مسلمان کسی ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ملک پاکستان ہے. آج ہم اس پاکستان کے ایمبیسڈر, اس پاکستان کی جو سفارت کاری کرنے والے جو احباب ہیں, ہم ان کو یہاں پہ اپنے سینٹر میں موجود پاتے ہیں. میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا. اقصا کے مختلف چیپٹرز ہیں, مختلف چیپٹرز کی نمائندگی کرنے کے لیے مختصر وقت کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اقصا یوتھ ونگ کے انچارج اسامہ عباسی سے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اقصا یوتھ ونگ کے بارے میں اور اقصا کی جو کرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں یوتھ کی اور یوتھ امپاورمنٹ, اس کے اوپر وہ بات کریں گے. I would like to call upon Osama Abbasi to please come and talk on Iqsa youth and Iqsa youth activities. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone in attendance tonight. I would like to extend a warm welcome to His Excellency the High Commissioner of Pakistan, Dr. Muzaffar Javed, and his team. My name is Osama Abbasi and I'm the president of Iqsa Youth, and today I want to talk to you about how Iqsa Youth started and what it is that we actually do. So how it all started was, you have to go back many years, and as Dr. Shabir mentioned in his speech, that there was a group of friends that they had formed through the love of deen, and they came together and they realized that Allah had brought them to South Africa for a particular purpose. So having realized that, they all had children, and they decided, what better way to get our children to be friends than through the love of deen itself. So how it all started was, once a month we would have a Quran class at someone's house, and we would all meet up, and initially our parents would just bring us along, and we wouldn't really understand why we were going with them, but we saw it as going to someone's house as like a social activity. And during that time we made friends with the respective children that are now in our community today. So we had this friendship from a very young age, and we continued to grow up, and we were all of different ages. So as we got older, our parents realized, now is the time to teach the children about what's in the Quran, what the Prophet taught us. So we had then, because the Quran classes always used to be in Urdu, then we split that into an English side. So from the English side, we all, learned from the Quran. One of the parents would come, and then we would have a Quran class along with the Seerah class. And as we got older, in my time, it was towards the end of my high school, starting of university, we sort of made like a formal Iqsa Youth where we had members now of people who sort of came through the system of every single month attending these Quran classes, and from that we built these good friendships. So now, having what we did in those Quran classes is part of what we do. This is what we like to call character building. So we believe it's very important for everyone that's a member of Iqsa that they have to learn certain values, and these values is what is taught to us in the Quran and through the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So what happened was, from learning that character building, we came to realize that our duty is more than just reading Quran and reading Salah. We owe a lot to spread the word of Islam, as well as serving the people around us. So those are the two things that we focus on as the youth. One being character building, and two being serving humanity. So once we've gone through the whole character building phase, we learned that we need to help the people around us, and that's part of the activities that we do. These, as you can see on the banner here, we have many schemes that we follow, but the youth take particular interest in the shoes and clothes and the Feed the Hungry scheme. So from that, we, as the youth, we go to these different locations in partnership with our friends from Sanko. They are the ones that actually organize this for us.
which venues to visit, as they are like on the ground and they understand where the help is needed more. So we go with them, we distribute the food parcels, the clothing, and we get a feel of what kind of country we're living in and how much people actually need help around us. So through that, we also give at each ceremony that we do have for distributing food and clothes, we do a small introduction of who we are, and we try to explain to the people about a small introduction of what Islam is and why we're actually doing what we're doing, just to give a broader understanding to the community that lives in South Africa what Islam actually is. And this is from the work that we have done in the Feed the Hungry and the Shoes and Clothes. We've actually gained recognition from the local government, and they have asked us to partner up with them to do this project called Youth Empowerment. What they have seen is what they call moral degeneration of the youth in this country, and that is where we come in. In our own way, we want to do exactly what we did for ourselves as kids, where we instill the values that the Quran and the Seerah teaches us. We want to instill those exact same values into the youth of the country today. That is as simple as I can keep it, but that is the aim as what we want to do. So, and just before I want to end off about the importance of the friends that you make based on Deen. That's how our parents all came together. That's how me and my friends, as today, we are still together from the time when we were kids. We are now still together as the ICSA youth. There's a verse in the Quran in Surah Az-Zukhruf, Ayah 67, and it translates to, even your closest friends will become your enemy on the day of judgment, except for those who have taqwa. So this just goes to show you that the friendships you make today for the love of Deen will not only benefit you in this world, but it will also benefit you in the Akhirah. Jazakallah. MashaAllah, Usama, Jazakallah, and thank you so much. Usama भी इसका तारफ़ भी वही है कि ये भी जंपिंग कैसल से इस्लामिक सर्कल ऑफ सदरन अफ्रीका के मेंबर थे और आज माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग से इन्होंने ग्रेजुएशन की है और किसी इदारे के अंदर ये काम कर रहे हैं। इक्सा यूथ विंग के इंचार्ज हैं उसामा अब्बासी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा इक्सा सिस्टर विंग की नुमाइंदगी करने के लिए शीमा हुसैन will come and she will talk about ICSA youth girls की नुमाइंदगी करेंगी शीमा हुसैन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, respected ambassador, aunties, uncles, sisters and brothers. Today I will be speaking briefly on behalf of the youth about the importance of our involvement in the injustices currently facing Muslims all over the world. The persecution of Muslims is nothing new. From the early days in Mecca to Crusades of Jerusalem, Muslims have been consistently targeted for their faith. And while some of these targets for us have been through bullying and microaggressions, for people on the other side of the world, it is in the form of bombs and guns. Many of us are aware of the Uyghur concentration camps in China, the Rohingya genocide, the Syrian refugees, and the Yemen crisis. The first step in any solution is understanding what it is, and gaining an awareness of the issue. Yet, with all our awareness, I feel as if we are turning a blind eye. We cannot act as if the hijab ban that is sweeping all across Europe is normal. Just because we are given the opportunity to practice Islam peacefully in South Africa doesn't mean we do nothing. Instead, it means that we need to help those who aren't able to do the same. Just this morning, I read that a Catholic nurse had knelt in front of an armored policeman to try and protect young Myanmar protesters, and this shows us the importance of allyship. It has always been an uneven battlefield when the oppressed fight against the oppressor, but when those who aren't oppressed make the decision to stand against it, then the battlefield becomes equal. I remember when our parents would organize donations and events for Gaza, yet almost 11 years later, and Palestine still suffers. Not only that,
But we have Muslim nations turning their backs and shaking hands with Israel in the name of peace. I'm sure I'm not the only one who finds this disheartening. What more can we possibly do if Muslim governments aren't even on our side? But that's exactly why we need to try even harder. I know it's hard to speak out. The fear of judgment, the backlash, the work you actually have to put in. But when there is a group of established people all doing it together, it becomes much easier. ICSA has done so much both locally and internationally, but the youth believe we can do better. And as Muslims, it is our duty to strive for better, especially when it comes to aiding humanity. Motivation and ambition aren't enough to create change, but it is the consistency and dedication afterwards that allow for optimal progress. It's the same reason why you still look the same despite your one very enthusiastic visit to the gym. And I know how difficult it is to keep the momentum going. Last year was a difficult year in terms of trying to find the balance between fighting against injustices and also studying for a test. And looking back, it seems that I made a choice between the two, not intentionally, but just based off circumstances. All of us have responsibilities outside of this organization. We have families, jobs, schools, and lives to attend to, but it helps to remind ourselves that our top responsibility is always Allah subhanahu wa ta'ala. Now, I can't tell you what the plan is to solve all these issues, but if anyone can help, it's Prophet sallallahu alaihi wasallam and his 3 C's strategies. Number 1, communication. When Prophet sallallahu alaihi wasallam spread the message of Islam, he did not only do so with those who already followed him, but rather with those who were lost or alone. We are incredibly lucky to have such a close community of Pakistani Muslims within South Africa. Yet, I feel sometimes we neglect those who aren't from Pakistan, and in this way, any hopes of progress is nullified, and so we need to be more inclusive. Number 2, care for humanity. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always took care of others, even if they weren't Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the tools to help others so that we may better ourselves. But it is also very important to remember that by helping others, you are not any better and therefore deserve praise, but rather you must seek the pleasure of Allah in acts of service. And finally, number 3, coalition building. Once again, allyship is proven to be vital. There are hundreds of Muslim organizations in the world, just like ICSA, that aim to spread Islam and aid humanity. Our job is to build those connections, find organizations that focus on specific issues, and give our aid and our hands to them. We do not need to be the leader of all issues, but rather the supporters and the leaders. It doesn't take much work to be more aware of the world you live in, but it does take work to better it. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and consistency to help better our world through communication, coalition building, and care for humanity. Jazakallah. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इक्सा गर्ल्स यूथ की नुमाइंदगी कर रही थी शीमा, और इस इक्सा के बारे में, इक्सा के जो चैप्टर्स हैं, इक्सा किस किस फील्ड में काम कर रही है, इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन इसके बाद आने वाली है। लेकिन ये है कि ये एक इंट्रोडक्शन था इक्सा यूथ बॉयज़ का, इक्सा यूथ गर्ल्स का, कि जो हमारे सामने रखा गया है। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा इक्सा सिस्टर विंग के बारे में और इक्सा सिस्टर विंग की एक्टिविटीज़, इक्सा सिस्टर विंग और फ्यूचर विजन क्या है। इस्लामिक सर्कल ऑफ सदर्न अफ्रीका इक्सा सिस्टर विंग जोहानिसबर्ग की इंचार्ज हैं, इससे पहले वो सेंट्रल इंचार्ज रह चुकी हैं मिसिज़ हुमैरा हुसैन, वो तशरीफ़ लाएंगी और इक्सा सिस्टर विंग के बारे में और इक्सा सिस्टर विंग फ्यूचर विजन के बारे में गुफ्तगू करेंगी। काबिल कदर एम्बेसडर साहब और काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। रबी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है
कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत की रोशनी में जब अल्लाह ताला ने हम लोगों को हमारा ज़मीन पर आने का मकसद जो है वो बता दिया है कि तुमने नेकी का हुक्म देना है और लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना है। हम देखते हैं कि जो दूसरी अक़वाम होती हैं वो अपनी तरक्की के लिए, अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं और उसी के लिए कोशिश करती हैं और उसी के लिए जीती हैं, मगर उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने उनका मकसद समझा दिया है कि तुमने तमाम इंसानों की फलाह को मद्देनज़र रखना है। फिर हम इस आयत में ये भी देखते हैं कि मर्द और औरत दोनों को ये काम कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मर्द ये काम करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ये उम्मत मुस्लिमा ये काम करेगी। तो हम लेडीज़ भी जो हैं हमने इक्सा के का एक हिस्सा हैं, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं और फिर इस काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ हमारा अपना नज़म भी है, हमारी अपनी शूरा है जिसके साथ हम मशवरे करके तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के लिए ये बात नई नहीं होगी कि माँ जो है उसकी गोद जो है वो पहला इंस्टीट्यूशन होती है। बच्चा जो है वो पहले 7 साल 10 साल में जो सीखता है वो सारी ज़िंदगी वो उसके मुताबिक गुजारता है। और ये भी हमने सुना है कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशन। तो अब ये है कि हम अच्छी माएँ कैसे बन सकते हैं, वो जब हम नॉलेज हासिल करेंगे तो फिर हम अच्छी माएँ बनेंगे। और नॉलेज किस चीज़ का, वो है कुरान और सुन्नत का नॉलेज। इसी वजह से हम इस कोशिश में हैं हम कुरान और हदीस का नॉलेज हासिल करें, उससे अपना करैक्टर बिल्ड करें, अच्छे मुसलमान बने और इस फिर इल्म को आगे पहुंचाएं। इसके लिए हम लेडीज़ की हमारी एक माहाना क्लास होती है इसी सेंटर में, जो कि तकरीबन 20 साल से चल रही है और अभी हम उसके कुरान मजीद के 25वें पारे पर हैं। उस क्लास में हदीस भी हम पढ़ते हैं, फ़िक़्ह है, सीरत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा सीरत सहाबियात है, इस्लामिक लिटरेचर को भी हम मुताला करते हैं। हमारी इस माहाना क्लास के अलावा जोहान्सबर्ग के मुख्तलिफ सबर्ब्स में 4 और क्लासें होती हैं जो कि वीकली होती हैं। इसके अलावा हमारे कई दूसरे शहरों जैसे ईस्ट लंदन, किंग विलियम्स टाउन और प्रीटोरिया में भी बाकायदगी से क्लासें हो रही हैं। इसके साथ जब भी कभी स्पेशल इवेंट होते हैं, स्पेशल डेज़ आते हैं तो उसमें ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जैसे अब रमज़ान आ रहा है तो इस्तक़बाल रमज़ान के हम प्रोग्राम करते हैं। रमज़ान के दौरान दौरा कुरान करेंगे जिसमें पूरा कुरान मजीद तर्जमे के साथ और थोड़ी तफसीर के साथ पढ़ा जाता है। फिर मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में और यौम आज़ादी कश्मीर वगैरह में जो है ख़वातीन अपना भरपूर हिस्सा डालती हैं, ईद मिलन वगैरह के प्रोग्रामों में भी। तो जैसे आपको पता है हिदमत खल्क जो है ना इक्सा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें ख़वातीन भी शाना बशाना काम करती हैं। जो अगर फूड का प्रोग्राम होता है तो वो उसके लिए पैसे भी इकट्ठे करती हैं, देती भी हैं, फूड के पार्सल भी इकट्ठे करती हैं। फिर दूसरा प्रोग्राम है शू एंड क्लोथ्स, उसमें भी वो ना सिर्फ अपने घर से लेके आती हैं बल्कि अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से भी कपड़े इकट्ठे करके तो यहाँ लाती हैं। पाकिस्तान में कभी कोई ज़रूरत हो किसी मसले पे तो उसके लिए भी चीज़ें इकट्ठी करने में, पैसे इकट्ठे करने में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कई दफ़ा हमने यमन के लिए, शाम के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं और उनके पार्सल भी बना के भेजे हैं, यहाँ की NGO के ज़रिए हम उनको भेजते हैं। अब हमारा जो फ्यूचर विज़न है उसमें हम ये सोचते हैं कि हम अपनी इस्लाह की कोशिश को जारी रखें और अपना हम इस्लामिक जो है मुताला वो बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक पैगाम पहुँचाएँ और खिदमत खल्क में भी मज़ीद हम बेहतरी लाएँ ताकि ज़्यादा वक़्त और पैसा दें और इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। और इसके साथ साथ हमारा ये भी प्लान है कि हम अपनी बेटियों को अपने साथ मिलाकर काम करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उसमें हमें मज़ीद बेहतरी लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबसे भी गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मिसिज़ हुमैरा हुसैन। इक्सा सिस्टर विंग के बारे में चंद बातें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, लेकिन इक्सा सिस्टर विंग जैसे कि उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि 20 साल से ये हल्का चल रहा है और 20 साल कंटिन्यूसली किसी काम को करना और लगातार काम करते रहना, इसके पीछे कितनी कमिटमेंट होगी, कितना हौसला होगा
اور کتنی محنت اس کے پیچھے ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو جد و جہد اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے پلیٹ فارم سے اس ملک میں ہو رہی ہے اس کے اندر برکت فرمائے. ہمارے درمیان یہاں پہ پاکستان ساؤتھ افریقہ ٹریڈ فیڈریشن کے چیئرمین رفیق میمن صاحب موجود ہیں. انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ درمیان ہمارے تشریف لائے. پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے صدر میاں نصیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کی نمائندگی کی ہے اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں. میاں نصیر صاحب یہاں پہ پاکستان ایسوسی ایشن ساؤتھ افریقہ خالدات بٹی صاحب بھی موجود ہیں. کمیونٹی کے باقی لیڈرز بھی موجود ہیں یہاں پہ. ہم سب کا نام نہیں لے سکتے لیکن سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اکسا پروجیکٹس اور ویژن. اس سے پہلے اکسا سسٹر ونگ کی بات ہوئی ہے, اکسا بوائز یوتھ, اکسا گرلز یوتھ, لیکن اب کمپریہنسو بات ہوگی تفصیل کے ساتھ کہ اکسا کیا ہے, اس کا قیام کب آیا, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, اس ملک میں اکسا کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی, اکسا کیوں پچھلے 20 سال سے اور آفیشیلی رجسٹر آرگنائزیشن کی حیثیت سے پچھلے 10 سال سے ساؤتھ افریقہ کے اندر کام کر رہی ہے, اکسا کیا کام کرنا چاہتی ہے اس ملک کے اندر. اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے مرکزی صدر ڈاکٹر ہارون الرشید عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اکسا پروجیکٹس اور ویژن اس موضوع پہ ہم سے مخاطب ہوں. ڈاکٹر ہارون الرشید عباسی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. His Excellency Dr. Mazhar Javed Saab, Ambassador of Pakistan, Adnan Javed Saab, Brigadier Shahryar Qureshi Saab, اکسا کی جہانسبرگ اور دیگر جگہوں سے آئی ہوئی لیڈرشپ, خواتین و حضرات, مہمانان گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم ایمبیسڈر صاحب کو اس کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹرز کے جھرمٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اکسا کے ساتھ جہاں پوری کمیونٹی ہمارے ساتھ چلتی رہی ہے, جن کا میں شکر گزار ہوں. ڈاکٹرز کمیونٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں پچھلے 20 سال سے کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں. اس کے ساتھ مل کے پھر بزنس کمیونٹی اور باقی کمیونٹی اس کے آس پاس جو جمع ہوتی رہی ہے. اور آج 10 سال کے بعد ہم جہاں پہ ہیں ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں مختصراً طریقے سے آپ کو اکسا کی ایکٹیویٹیز اور اکسا کی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کا انٹروڈکشن جو وہ کرواؤں گا. سب سے پہلے میں جو ہے وہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اکسا کے مونوگرام کے ان الفاظ کو دیکھ لیں. یہ سب سے مختصر ترین تعارف جو ہے وہ اکسا کا ہے کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ انسان کے لیے فیتھ سب سے زیادہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے, اور ہم اس سوسائٹی کے اندر فیتھ بیسڈ جو بھی لوگ ہیں ہم انہیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, یونائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہیومینٹی کے سروس کے لیے کسی فیتھ کو کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے. لہذا اس ملک کے اندر ہیومینٹی کو اس کی خدمت کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. لہذا اکسا نے فیتھ, یونٹی اور سروس کا جو وہ مونوگرام بنایا ہے. اکسا جو ہے وہ 2011 میں اسٹیبلشڈ ہوئی. اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ از اے نان پروفٹ گراس روٹ آؤٹ ریچ دعویٰ اینڈ سوشل سروس آرگنائزیشن, جس کا ہیڈ کوارٹر جو یہاں پہ آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں. The mission of ICSA is to seek the pleasure of Almighty Allah by building good character and serving humanity in accordance with the teaching
the Quran and Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس چیز کو اگر میں تھوڑے سے ریفریز بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہرائزن ہے, بہت بڑا ویژن ہے اس مشن کے پیچھے, ان الفاظ کے پیچھے. اس کو اس کمیونٹی کے اندر ہم جب لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں جس کمیونٹی سے مخاطب ہوں ان کے سامنے اس کو میں ریفریز کرتا ہوں کہ اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ, ساؤتھ افریقہ میں بسنے والے مسلمانوں کی, ساؤتھ افریقہ میں بسنے والے مسلمانوں کی وہ آرگنائزیشن ہے کہ جس نے انشاءاللہ خدمت کے ذریعے اور اچھے اخلاق کے ذریعے اسلام کے پیغام کو اس ملک کی 97% غیر مسلم آبادی تک پہنچانا ہے. جب ہم اپنے مختلف پروگرامات میں وہاں پہ جاتے ہیں تو الحمدللہ اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہمارے کسی ذمہ دار کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جن آرگنائزیشن کے ساتھ, غیر مسلم آرگنائزیشن کے ساتھ, وہاں کی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جب ہم کام کرتے ہیں تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں, اکسا ایسے لوگوں کی آرگنائزیشن ہے کہ جو ٹو پلیز دا کریٹر دے آر ڈوئنگ دا سروس فار دا ہیومینٹی. تو یہ وہ فیز ہے, یہ وہ ورڈنگ ہے جو الحمدللہ ہماری زبان سے ہی نہیں, ہم ان لوگوں کی زبان سے بھی نکلتی ہے جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں الحمدللہ. اس مشن کے ذریعے ہم کیا اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹینڈنگ اگینسٹ انجسٹسز, اسٹرائیونگ فار ایکوالٹی, empowering future generations, promoting volunteerism, joining hand with others to do good. اور جب یہ ہم کام کرتے ہیں تو عموماً کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہاں پہ دوسرے فیتھ کے لوگوں کے لیے, غیر مسلم لوگوں کے لیے کیا گنجائش ہے. لہٰذا ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کے ذریعے اس کو اس طرح چینج کیا, ہم نے ایڈ کیا اس پہ کہ اکسا والنٹیئر کے ذریعے جو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ, دوسرے فیتھ کے لوگ انڈر اکسا والنٹیئر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری تنظیم میں, ہمارے ویلفیئر کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اور اسی کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اب ملنے کے لیے الحمدللہ تیار ہیں. نیکسٹ, اکسا چیپٹرز اینڈ برانچز. اس ملک کے اندر تقریباً 50 جگہوں پہ, مختلف جگہوں پہ ہماری برانچز ہیں جو کام کر رہی ہیں. کچھ برانچز کے نام جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اکسا کی برانچز اور اکسا کے چیپٹرز جو ہیں اس میں اکسا سسٹر ونگ کی بات آپ نے دیکھ لی, اکسا والنٹیئرز کا میں نے ذکر کر لیا, اکسا یوتھ, اکسا لائبریری اور اکسا کانفرنسز اور اکسا سوشل سروسز کے بارے میں مزید اگلی سلائیڈز آپ کو انشاءاللہ بتائیں گی. اکسا یوتھ امپاورمنٹ پہ میں تھوڑا بعد میں بات کروں گا اور کچھ بات اس پہ آ بھی گئی, لیکن اس میں جو اب تک کا کام ہے اس میں کیا امپورٹنس ہے کہ یوتھ کسی بھی ملک, کسی بھی معاشرے کے لیے جو ہے وہ ان کا فیوچر, ان کی یوتھ ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے 10 سال میں اور اس سے بھی پہلے جس طرح یوتھ کی طرف سے بات آئی بھی کہ جمپنگ کاسل سے ہم نے ان کی فرینڈشپس کو شروع کروایا اور اس سٹیج پہ لے کے آئے کہ آرگنائزیشن کی سکلز کیا ہیں. آپ کسی جگہ پہ کنسلٹیٹو فورم پہ ہوں تو کسی فیصلے پہ پہنچتے کیسے ہیں اور اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں. لیڈرشپ کے مقام کو جب آپ پہنچتے ہیں تو رسپانسبلٹی کو کیسے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کیسے سارے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس اکسا یوتھ میں بوتھ گرلز اور پرٹیکولرلی بوائز میں ہماری اتنی ٹیم اب موجود ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ اس نے نہ صرف مسلم کمیونٹی کی بلکہ اس ملک کی, اور پرٹیکولرلی ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آنے لگی ہے کہ اس ملک کی یوتھ جو اس خاؤٹنگ کے پروونس میں ہے اس کو انشاءاللہ یہ لیڈ کریں گے یونیورسل اسلامک ویلیوز جو ہیں ان کے ذریعے. یہاں جو ان کی ایکٹیویٹیز پہ ابھی پکچرز میں آپ کو انشاءاللہ آگے وہ بتائیں گے. یہ
آپ دیکھ لیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اقصا یوتھ کیمپ جو ہے اینول ہمارے جو منعقد ہوتے ہیں، اس میں یہ جو سب سے بڑا ایشو یہاں پہ جو ایک چیلنج ہے، بہت سارے چیلنجز میں، وہ ایک جو ہے وہ یوتھ کا ڈرگز میں انوالو ہونا ہے. تو باقاعدہ اس کے لیے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کو اوائڈ کیسے کیا جائے. لوگ اگر خدا نخواستہ انوالو ہیں تو انہیں نفرت کرنے کے بجائے ان کو کیسے جو ہے وہ اس سے ہٹایا جائے، ری ایبلیٹیشن کے لیے کیسے، اس کے لیے جو ہے وہ اقصا یوتھ کے جو ہے مختلف ہمارے اینول کنونشن میں، اقصا کے یوتھ کنونشن میں یہ ہمارے پروگرامات ہیں. اس کی کچھ تصویری جھلکیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ اسپورٹس کے ان کا جو پروگرامات ہوئے، اس طرح یہ تربیہ پروگرامات مسجد میں، اور اس کے علاوہ جو ان کے لیکچرز ہیں. اقصا سکسٹھ ونگ کی بات ہو گئی. ہمارے فیوچر ویژن میں یہ بات شامل ہے کہ سب سے پہلے تو خود مسلم وومن جو ہیں ان کو اس بات کا علم ہو کہ بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، ان کے اپنے کیا رائٹس ہیں. تو اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ فیوچر میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ویمن رائٹس اسلامک پرسپیکٹو لوگوں کے بارے میں پتہ ہو. جب آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے اسلام سے زیادہ بہترین جو ہے وہ کسی عورت کو حقوق دیے ہی نہیں. اللہ نے جو حقوق مقرر کیے وہ سب سے بہتر ہیں، اور ہمیں اپنے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ آج کے معاشرے کے اندر جو فیملی کی ڈس یونٹی ہے اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم انشاءاللہ فیوچر بھی اس کو دیکھیں گے کہ ویمن رائٹ اسلامک پرسپیکٹو کو ہماری اپنی خواتین کو اس کے بارے میں علم ہو. اس کے علاوہ دوسری بات جو یہاں ساؤتھ افریقہ میں آج کل ہمارا پریزیڈنٹ وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ ہے، اس کے بارے میں اقصا ویمن سسٹر ونگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. ہم اس فیوچر ویژن میں اس چیز کو سیمینارز کے ذریعے انشاءاللہ مزید اس میں اپنی ایکٹیویٹیز میں ایڈ کریں گے. ویمن امپاورمنٹ، ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ کسی چیز کو امپاور کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم کیسے آگے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری اقصا لائبریری ہے. اقصا ویلفیئر پروجیکٹ، یہ ہمارا کیٹریکٹ پروجیکٹ، موبائل کیٹریکٹ یونٹ میں ابھی اس کے بارے میں آپ سے مزید تفصیل بتاؤں گا. اقصا ہیلتھ کلینک، شو اینڈ کلوز پروجیکٹ، فیڈ دا ہنگری پروجیکٹ اینڈ اقصا یوتھ امپاورمنٹ. یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کے اپرووڈ وہ فرنٹس ہیں جن کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. فیوچر میں ہماری کیپیسٹی انشاءاللہ بڑھے گی تو کسی چیز میں ہم اگر اضافہ کر سکیں گے تو وہ اضافہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اقصا ویلفیئر پروجیکٹ میں سب سے پہلے سب سے پرانا جو پروجیکٹ جو وہ چل رہا ہے وہ ہمارا کیٹریکٹ پروجیکٹ ہے، جس کے بارے میں مختصر بات ہو بھی گئی. اب تک پچھلے ہفتے تک 7116 آپریشن جو ہے وہ پرفارم کیے گئے ہیں، اور اگر اس کی مانیٹری ویلیو ایک کیٹریکٹ کے آپریشن کی اگر پرائیویٹس میں لوگوں کو پے کرنا پڑے تو وہ انہیں 15,000 سے 20,000 جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس کی مانیٹری ویلیو کو آپ اس سارے اس میں دیکھیں تو یہ جو ہے وہ 116 ملین رینڈ سے اوور 116 ملین رینڈ کی تقریباً پرائس بنتی ہے، جو انڈر پریویلیج لوگوں کو اس جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے انہوں نے استفادہ کیا ہے. اس وقت کیٹریکٹ کی جو فگر ہیں کہ تقریباً 35,000 جو ہے وہ پیشنٹس اس پروونس کے اندر جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں جو بلائنڈ ہیں، اور پورے ملک میں 1,70,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہیں جو ابھی بلائنڈ ہیں اور جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ الحمدللہ خاؤٹنگ گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے، اور 2 دفعہ ان کو جو ہے یہاں کا جو ایوارڈ ہے خنیسہ ایوارڈ اس پروجیکٹ کو جو ہے مل چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ یہ اس کی کچھ تصویریں ہیں. یہاں آپ کو جو وہ رائٹ سائڈ کی وہ پکچر ہے، یہ آج کل ہمارے جو ہے وہ کیبنٹ میں مرکزی کیبنٹ میں یہ منسٹر ہیں، تب یہ مسٹر مکونو جو ہے وہ جو اس وقت KZN کے جو وہ پریمیئر رہے. تو یہ ہمارے ایک پروگرام میں ہے. مجھے ان کی ایک بات یاد ہے کہ انہوں نے اس کیٹریکٹ کی سیریمنی میں، ڈسچارج سیریمنی میں شریک ہونے کے بعد یا اس کے دوران اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا
کہ میں جیلس فیل کرتا ہوں کہ یہ کیٹریکٹ کا پروجیکٹ جو ہے وہ جوہانسبرگ اور گاؤٹنگ کی حد تک کی کیوں محدود ہے. تو اس دفعہ الحمدللہ اقصا ان تک یہ میسج KZN میں ہماری اقصا کی جو پیٹرسبرگ کی قیادت یہاں موجود ہے جو ہے وہ ان کی موجودگی میں جو وہاں کی ان کی لیڈرشپ تھی, کونسلر اور ان کے جو سینکو کی KZN کی چیئر پرسن تھیں, ان کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم نے ان تک یہ میسج پہنچایا ہے کہ اقصا اپنے ایکٹیویٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ KZN میں داخل ہو گئی ہے, اور وقت انشاءاللہ آئے گا کہ ہم اپنے موبائل کیٹریکٹ جو وہ پروجیکٹ کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ. تو یہ ان کی اسپیچ ہے. یہ ایک میئر ہیں جو جس علاقے میں جو ہے وہی لارٹنگ ہاسپٹل کے اراؤنڈ مخالف سٹی کے میئر اس میں اسپیچ کرتے ہیں, اور ہمارے امبیسڈر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر سہیل خان صاحب بھی ایک شاید ایک سے زیادہ وہ اس پروگرام میں آئے ہیں, لیکن ایک پکچر جو ہے وہ یہ ان کی ہے. یہاں پہ جو لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رات یا پہلے کئی سالوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اور اب یہ ان کی وہ جس دن اگلے دن ان کی پٹی جو ہے وہ اتاری گئی, تو یہ ان کی تصویریں ہیں ڈسچارج سیریمنی کی کہ جس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات مینشن کر لوں, ایز اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم جو ہے وہ اس سے پہلو تہی نہیں کی. جو چیز ہم ان کو دیتے ہیں اس وقت, ان کو بلینکٹ, ان کو ٹاولز, ان کو کلیننگ کی کچھ چیزوں کے ساتھ ہم ان کو 2 اور چیزیں اضافی دیتے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. ہم انہیں انگلش ٹرانسلیشن کی ایک قرآن دیتے ہیں ساتھ, اور ساتھ ٹو ورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ایک بک دیتے ہیں جو آپ سے وہ پرامس کرتے ہیں کہ ہم اب اس کو ضرور پڑھیں گے چونکہ ہمیں یہ چیز نظر آ گئی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان لوگوں تک جو ایک وقت میں جو ہے وہ ایک حساب سے چلتے پھرتے تھے اور جو ہے وہ ڈسیبل ہو گئے, اس کوشش کے نتیجے میں الحمدللہ وہ ایک ایکٹیو ممبر جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے بن گئے اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے لگے. ابھی اس کے آنے والے میں آپ کو ایک سناؤں گا ایک چیز ایسی جو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ اس پروجیکٹ کی کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے. یہ خنیسہ ایوارڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جو گاؤٹنگ جو پروونس کی طرف سے. اقصا ویلفیئر پروجیکٹس میں یہ آپ ان تصویروں کو جو ہے وہ دیکھ, آپ ان میں سے جو ہے وہ سوازی لینڈ کے جو پرنس ہیں یہ بھی ان کی ایک پکچر ہے جو اس پروگرام میں کسی وقت میں وہ آئے. یہ ہمارا اقصا کا جو وہ موبائل کیٹریکٹ یونٹ الحمدللہ وہ اپنی کمپلیشن کے پروسیس میں کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے. شاہ صاحب کی فگر انہوں نے اس کو تھوڑا کم کر کے بیان کیا, 2 ملین سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ آیا ہے. وہ انہوں نے 2 لاکھ شاید وہ کچھ اس طرح کہا, تو یہ کافی بڑی جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہماری اس کے اوپر کنٹریبیوشن لوگوں کی اس میں شامل ہے, جو ہمارے انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ ریڈی ہوگا کہ ہم اس کے نتیجے میں گاؤٹنگ کے اندر ہمیں یہ جو وہ اجازت مل گئی ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں جہاں پہ آپریٹنگ تھیٹر موجود ہے تو اس موبائل کیٹریکٹ میں اکوپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لے کے جا کے وہاں پہ اس پروجیکٹ کو آگے جو ہے بڑھا سکتے ہیں. اور یہ اس کی کچھ تصویریں جو چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ اقصا کا ہیلتھ کا دوسرا پروجیکٹ ویسٹبری ہیلتھ کلینک ہے. یہ اس کی اناگوریشن ہے, اور اس میں اب تک جو ہے وہ 619 پیشنٹس کو جو ہے وہ اٹینڈ کیا گیا ہے, اور ڈاکٹر خواجہ ابراہیم صاحب اور ان کے ساتھ ایک ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ جوہانسبرگ کی اس کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ یہ ہمارا آن گوئنگ پروگرام جو ہے وہ ہیلتھ کلینک کا ہے. اور یہ جو اس کی اناگوریشن کے ٹائم پہ یہ جو صاحب یہاں کھڑے ہیں, یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے جو تک جو وہ گاؤٹنگ کے ہیلتھ میں جو وہ MEC تھے, منسٹر رہے ہیں. یہاں پہ ایک تصویر میں آپ کے سامنے چونکہ ڈپلومیٹک کور کے لوگ موجود ہیں تو میں ایک ایسی شخصیت کی تصویر یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے, شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو. یہاں پہ احمد ڈینگور صاحب, یہ جو تصویر ہے یہاں پہ یہ
آئیکونک فگر ہیں یہاں کے جو اسٹرگل کے حوالے سے، اور یہ ساؤتھ افریقہ کے ایمبیسڈر رہے ہیں ایجپٹ میں، لیبیا میں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اقصا جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ ہمیں نہیں تھا ان کے بارے میں علم، لیکن یہ خود اپنی جو ہے وہ ان کی وائف جو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، لیکن کمیونٹی جس میں ہم جا رہے تھے اس کے اندر ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا بسنا تھا. تو جب انہیں پتہ چلا کہ ایک مسلمان آرگنائزیشن یہ کام کر رہی ہے تو وہ خود وہاں پہ جو ہے وہ پہنچے. یہ ان کی ایک حساب سے اپنی کمیونٹی کے لیے ڈیڈیکیشن تھی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. وہ کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گئے. یہ تصویر بھی ہمارے جو ہے وہ اقصا کے ہیلتھ کلینک کی ہے. اقصا نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا شو اینڈ کلوز کا ہے. یہ جوہانسبرگ کے اندر ہمارے جو پچھلے عرصے میں ہمارے پروگرامات ہوئے ہیں ان کی کچھ تصاویر ہیں. یہ تامس ٹاخا اب اس جوہانسبرگ کی کونسل کے ممبر ہیں جو اس پروگرام میں ہیں، لیکن یہ خود ان کا دوسرا پورٹ فولیو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سینکو کے جوہانسبرگ کی چیئر بھی ہیں مختلف جگہوں پہ. یہ ایک چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس کے فور فرنٹ پہ پاکستانی کمیونٹی ہے. اور آپ میں سے یہاں بہت سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خواتین و حضرات اور جو کنٹریبیوٹر ہیں وہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. کووڈ کے ٹائم پہ جو کام اقصا نے کیا ہے اس کمیونٹی کے اندر جا کے، کووڈ کے حتی الامکان پروٹوکول کو آبزرو کرتے ہوئے، ہم نے اپنے لوکل سطح پہ جب کبھی کسی جگہ پہ بات کیا، چیلنج کیا کہ ان سے بہتر کام کوئی نہیں کر سکا. یہ کریڈٹ اگر ہے تو ان باہمت جو ہے وہ کمیٹڈ لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں، جب لوگوں کو گھروں سے نکلنا جو انہیں مشکل لگ رہا تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں. اور یہ مختلف جگہوں پہ ہمارے جو ہے وہ اس کووڈ کا جو ہے وہ جو پروگرامات ہیں، اور ابھی وہ ظاہرہ جاری ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. یہ لاسٹ پچھلی سلائڈ پہ میں لاسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اسپیلنگ مسٹیک کی میں معذرت چاہتا ہوں. لاسٹ میں جو ہے یہ بالکل پچھلے ویک میں ہمارا جو آخری پروگرام ہے، یہ پیٹرز میرسبرگ کے، اس کو کہتے ہیں میٹھا پانی، اس کا اردو میں اگر میں ترجمہ کروں جگہ کا نام ہے سویٹ واٹرز. سویٹ ریور نہیں ہے، اتنے ابھی نہیں ہوا. سویٹ واٹرز جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ ہمارا آخری پروگرام پچھلے ہفتے میں ہوا. تو یہ آن گوئنگ ہمارے جو پروگرامات ہیں. یہ ہمارے فوڈ ہیمپرز ہے جو ہمیں لوگوں میں ہم نے تقسیم کیے. یہ اس کی تصویریں ہیں جو کووڈ کے دوران جتنا ممکن تھا پروٹوکول کو آبزرو کرتے ہوئے جو مختلف جگہوں پہ کام کیے ہیں. یہ سینکو کی جو ہے وہ یہاں پہ جو خاؤٹنگ کے پروونس کی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ یہاں پہ ایک اسی مرکز میں ایک پروگرام ہے. جی یہ بھی ہمارے جو ڈسٹریبیوشن کے جو چیز ہے، اقصا سینکو اب ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. یہ پروگرام جو ہے یہ شیئرنگ کے جو ہے وہ کرسمس کے ٹائم پہ جو ہمارے 2-3 جگہوں پہ پروگرامات ہیں، یہ اس کی جھلکیاں ہیں کہ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بچے آپ نے دیکھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس بھی تھے اور باقی کمیونٹی کے لوگ بھی. یہاں پہ جب ہم یہ چیزیں تقسیم کر رہے تھے تو جسٹ کرسمس سے 1 ہفتہ پہلے، تو جب ہم سارا کچھ ختم کر کے آئے تو ایک خاتون ہمارے پاس آئیں. ان کی اپنی عمر جو ہے وہ میرے 40s میں ہوگی، لیکن وہ گرینڈ مدر تھیں. وہ کہنے لگیں کہ میں آپ کو جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن ایک بات میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ ہاؤ مچ اٹ مینس ٹو اس. میری بیٹی تھی، اس کو اس کے بوائے فرینڈ نے جو ہے وہ قتل کر دیا.
اور اب وہ کورٹ میں میرے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کورٹ میں کہتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میرے پاس جو میرے گرینڈ چلڈرن میں جو 4 بچے ہیں، میری جو ہے وہ جو گرانٹ ہے اس میں تو میں ان کو 1 مہینے میں تو پورا کھانا نہیں دے سکتی۔ آپ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو کچھ آپ نے ان کو کپڑے جوتے دیے ہیں، ہاؤ مچ اٹ مینس ٹو اس۔ یہ جو ہے وہ ایسے موقع کو کہ جس موقع پہ ضرورت ہو اس تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ کپڑا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں عرش تک انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور پہنچتی ہیں اور پہنچیں گی۔ یہ ہمارے مختلف جو ہے وہ پروگرامات ہیں جو اسی فوڈ کے حساب سے ہیں۔ یہ ہماری پیٹرز برگ کی ٹیم جو ان میں سے کچھ لوگ اب یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہمارا یہاں پہ یہ لاسٹ ویک کی جو ہے وہ ہماری پکچر ہیں کہ جس میں یہ خاتون جو ہیں یہ سینکو کی KZN کی چیئر پرسن ہیں، اور ان کے ساتھ ریڈ شرٹ والے جو ہیں وہ وہاں سویٹ واٹرز کے جو ہے وہ کونسلر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اقصا کی جو اقصا کے بارے میں جو وہ سنزو مکونو اور اس کے علاوہ جو وہاں کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے کہ اقصا ہمارے ساتھ جو وہ کیسے کوآپریٹ کر رہی ہے، اور آج اس کی عادت میں سے ماشاءاللہ آپ کی محبت میں اتنے دور سے سفر کر کے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں اس بارے میں بتاؤں گا۔ یہ خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس وقت اس جو ہے وہ جوہانسبرگ کی کونسلر ہے۔ یہ تقریباً کم و بیش 1 سال سے بلائنڈ تھیں۔ انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں اپنے لیے کوئی علاج کی تلاش کی تو انہیں جو ہے وہ مطلب ویٹنگ لسٹ میں اتنی دور تھیں کہ ان کو کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں ملا۔ انہوں نے MEC ہیلتھ جو ہے وہ خواتین کو لیٹر لکھا کہ مجھے جو ہے میرے لیے یہ پرابلم ہے تو مجھے کوئی اس کا راستہ بتائیں، اور MEC ہیلتھ نے جو ہے وہ ہمارے کیٹریکٹ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، اور اس طرح وہ شبیر حسین شاہ صاحب کے پاس یہ خاتون پہنچی، اور اس کا یہ فرائیڈے کو پہنچی، سنڈے کو اس کا آپریشن ہوا، منڈے کو یہ دیکھنے کے قابل ہو گئی، اور اس کے بعد اب یہ اس کونسلر جو ہے یہ MMC ہے ویلفیئر کی اس جوہانسبرگ میں۔ اور جب یہ ہمارے اینول کنونشن میں آئی تو ہمارا ایک جو بلیٹن تھا ہماری خدمات کا اقصا کے کاموں کا، اس میں اس نے اپنی تصویر دیکھی تو اس نے کہا یہ تو میں ہوں، اور اب وہ اقصا پاکستان اور ایسی کمیونٹی کے جنہوں نے آ کے ہمارے لیے اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی زبان سے جو کچھ محسوس کرتی ہے وہ کمیونٹی کو بتاتی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ اقصا سینکو کی جو لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں پہ، یہ ہمارے پروگرامات جو ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ جو ہے وہ اقصا اینول کنونشن اور عید پروگرامات، سیرا کانفرنسز اور اینڈ آف دی ایئر کمیونٹی گیدرنگز کے حوالے سے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو ہے وہ جوہانسبرگ کے میئر ہیں جو ہمارے اینول کنونشن میں ہمارے جو وہ چیف گیسٹ تھے، اور ان کو جو ہے وہ سووینئر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہیں وہ درمیان میں جو خاتون ہیں برنیس، یہ جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سینکو کی جوہانسبرگ چیئر اور جو یہاں کی کونسلر بھی ہیں۔ تو یہ لوگ ہماری یہ اقصا کے کنونشن کا ایک جو ہے وہ
یہ یہاں پہ بچوں کو مختلف جب چیزیں تقسیم گئی ہمارے اوور آل پروجیکٹس کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے. یہاں پہ یہ بھی اینڈ آف دا ایئر کے جو کرسمس کے ٹائم پہ سینکو کے لیڈرشپ اور ان کے اراؤنڈ جو لوگ تھے ان کے بچوں کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ جو کپڑے دیے گئے. ٹھیک ہے. یہ ہماری جو وہ جو سیرت کے بارے میں سیرت نبی کے بارے میں پریٹوریا میں جو پروگرام تھا اس کی جو ہے وہ تصویریں ہیں. یہ ہمارا اب جس کمیونٹی کے اندر ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ امریکہ میں آپ کو کسی سے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسلام فیتھ کی جو ہے وہ رسپیکٹ کیا ہونی چاہیے. اس ہمارے جو ہے وہ میئر ہیں انہوں نے خود ہی اس بات کا جو ہے وہ اقرار کیا تھا کہ اسٹرگل کے ٹائم پہ مسلم اور مسلم فیتھ کے جو لوگ تھے وہ ٹرنچز میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس چیز کو جو وہ پک کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے از اے کنٹری ود اے ڈائیورس کلچر اینڈ ریلیجن. دس ڈائیورسٹی شوڈ بی آور اسٹرینتھ اینڈ شوڈ کنٹینیو ٹو مینیفیسٹ ایز اے ہارمونیس سوسائٹی. The strength of the diversity has defeated the likes of apartheid in our country's history. We need to use this strength to try and overcome the many challenges facing South Africa's community today, particularly those issues surrounding our youth. اور وہ جو challenges ہیں وہ اس کے لیے ہم نے جنرلی ایک پہلے کمیونٹی کو ایک دو نعرے دیے ہیں. ایک سلوگنز ہیں ہمارے بلڈ برجز اسٹرینتھن فیملیز. فیملی یونٹ اس وقت نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں بلکہ دنیا بھر میں ایک چیلنج ہے کہ فیملی یونٹ کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی جو بھی وجہ ہو, لیکن فیملی یونٹس جو ہے اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہوتے تھے. تو سب سے پہلے گھر کے اندر ایک فیملی کے طور پہ والدین کی رسپیکٹ, بچوں کے اوپر کے ساتھ کائنڈ رہنا اور ایک آپس کے تعلقات کو اس طرح بہتر بنانا کہ جب ایک فیملی یونٹ اور مختلف فیملی یونٹ ملیں گے تو انشاءاللہ وہ کمیونٹیز کو بہتر بنائیں گے. اور یہ دوسرا جو سلوگن ہے بلڈ برجز اسٹرینتھن کمیونٹیز, اس کی بنیاد پہ ہمارے جو ہے وہ سیمینارز اور ہماری ایسی چیزیں جو ہے وہ لوکل نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ, اور سینکو ہمارے ساتھ جو ہے وہ MOU ایک حساب سے انہوں نے ہمارے ساتھ طے کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس حساب سے مل کے یہ کام کریں گے. اور جہاں بھی یہ بینر جو ہیں وہ ساتھ لے کے ان کے اپنے پروگرامات میں جو ہے وہ لے کے جائیں گے. جو موونگ فارورڈ جو چیلنجز کے حساب سے جو چیزیں میں نے یہاں پہ اس کی تفصیل, اس کے پیچھے وجہ ہے کہ یہ آرڈر ایسے کیوں جو ہے وہ کیا گیا ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو جن چیلنجز کو ہم ساؤتھ افریقن کمیونٹیز میں دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ ڈی جنریٹنگ مارل ویلیوز, ان ایکول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز, ڈرگ ابیوز, ان امپلائمنٹ, پاورٹی, کرائم, زیروفوبیا, جینڈر بیس وائلنس. سو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کے ان چیلنجز کے اوپر ہم انشاءاللہ کمیونٹی کے طور پہ فیوچر میں کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ہم شکر گزار ہیں ہماری ساری سسٹر آرگنائزیشن جو لوکل آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, اوقاف ساؤتھ افریقہ, اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ساؤتھ افریقہ, سینکو, پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن, پاکستان ایسوسیشن آف ساؤتھ افریقہ, پاکستان ٹریڈ فیڈریشن, بنگلہ دیش اسلامک فورم فار دیئر سپورٹ ان آور انڈیورس. اور یہ آخری جو سلائیڈ ہے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس جگہ کی ایک امیجنری وہ سلائیڈ ہے کہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں اس سینٹر کو بلڈ کریں گے کہ کووڈ نے ہمیں کچھ ایسے تجربات سے دوچار کیا ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ ڈیلے ہو گئے کہ کووڈ کے پروٹوکول کی وجہ سے آپریٹ نہیں کر سکے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس بلڈنگ میں اس کو ہم اتنا جو ہے وہ بنا سکیں کہ جو ہے وہ اس میں ایک فلور جو ہے وہ تھیٹر اور اس طرح کی ہیلتھ کے ایشوز پہ جو ہے وہ ہم اس کو لے کے جو ہے وہ چلا سکیں. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ وقت بھی شاید اللہ کا منظور ہو تو ہم اپنی جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ سکیں. میں جو ہے وہ آخری بات اس حوالے سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 350 رینڈ جو ہے وہ کی کنٹریبیوشن سے کسی ایک فرد کو ایک مہینے کی گراسری, یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ
डोनेशन नहीं है, लेकिन जिसके पास रात को खाने का ना हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोविड की वजह से वो लोग जो कभी किसी को देते थे अब उस सिचुएशन में हैं और अभी तक ऐसे हैं। हमारे पास बहुत सारी दरख्वास्तें इसके लिए आती हैं। हम अभी भी जो यहाँ मौजूद हजरात हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के जो अकाउंट्स हैं उसमें आप अभी भी इन लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की इसकी ज़रूरत है। जो हमारे शू एंड क्लोथ्स हैं, हम लोगों से जो है वो यही गुजारिश करते हैं कि अपने घर की वार्डरोब्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने महीने यूज़ नहीं की होंगी, आप एक अच्छी पैकिंग में साइज़ का जो उनके ऊपर लिख के आप यहाँ जमा करा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के में बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह हम इसका इंतज़ाम करेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे जो है वो कलेक्टिंग जो है वो सेंटर्स हों जो इंशाल्लाह इस काम को मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ये लोगों की रोज़मर्रा की आम ज़रूरतों में अभी भी इसकी ज़रूरत है। और कटरा प्रोजेक्ट में तकरीबन 2000 रैंड का एक जो है वो डोनेशन के साथ एक आदमी की जो है वो ब्लाइंडनेस को जो वो दूर किया जा सकता है। ये मुस्तकिल में ऑनगोइंग चीज़ें हमारी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। वो सब हज़रात जो यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी अपनी कम्युनिटी डॉक्टर्स कम्युनिटी के ख़ास तौर पर जिन तक लेटर्स वक्तन फ़वक्तन जो है वो जाते रहे हैं, उनका जो रिस्पांस है हमारे लिए हमेशा हौसला अफजा रहा है। बाकी कम्युनिटी मेंबर्स में अल्लाह ताला उस सब को जानता है और आप सबको जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि इस काम को जो है वो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए आगे बढ़ाते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे इस्लामिक सर्कल ऑफ सदरन अफ्रीका के मरकज़ी सदर डॉक्टर हारून रशीद अब्बासी साहब। इस्लामिक सर्कल ऑफ सदरन अफ्रीका के क़याम और उसकी सरगर्मियों, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये एक झलक है कि जो हमारे सामने आई है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चूँकि जितने भी यहाँ पे आज की तकरीब के ऑडियंस हैं ये दो मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। सुबह जब उठते हैं तो अखबार पाकिस्तान का पढ़ते हैं और जब कहीं मुल्क में घूमते हैं तो कहते हैं हम साउथ अफ्रीकन हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ताल्लुक़ उस मुल्क से है कि जिसका तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे थे, छोटे थे, सुनते थे अपने बड़ों से और फिर हमने किताबों के अंदर पढ़ा कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद-ए-आज़म ने उसकी ताबीर की। लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और सब ने एक ही नारा लगाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो मुल्क हासिल हुआ उसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है और दुनिया ये भी जानती है कि इस कुर्राए अर्ज़ पर सिर्फ दो मुल्क हैं कि जो किसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर, ये दो रियासतें हैं कि जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई हैं। वो मदीना की रियासत थी और मदीना की रियासत के बाद वो मुल्क पाकिस्तान है कि जिसके आज बासी यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 100 खामियों के बावजूद दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की उम्मीदों का महवर और मरकज़ पाकिस्तान है। हम फ़ख्र से कहते हैं कि दुनिया की पहली इस्लामी क़ुव्वत है और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी क़ुव्वत है। यह एजाज़ भी हमें हासिल है बावजूद इसके कि हमारे पासपोर्ट की दुनिया के अंदर कोई वैल्यू, हैसियत और अहमियत नहीं है। उसमें हमारा अपना कसूर है, हमारी अपनी ख़राबियाँ और कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें फ़ख्र है कि दुनिया भर के मुसलमानों की आरज़ू और उम्मीदों का महवर हम हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मायूस नहीं हैं, पुरुम्मीद हैं। दुनिया में जब इस्लाम को और मुसलमानों को एक बार फिर उरूज मिलेगा तो वो रोशनी और वो शम्मा उसी खित्ते से जो है वो जलेगी, उठेगी और दुनिया एक बार फिर इस्लाम के नाम से इंशाअल्लाह ताला गूंजेगी। आज मैं उसी पाकिस्तान के सफ़ीर, उसी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को यहाँ पे स्टेज पे आने की दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर मज़हर जावेद साहब और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानी कम्युनिटी इस्लामिक सर्कल ऑफ सदरन अफ्रीका के प्लेटफार्म से मुखातिब हूँ। डॉक्टर मज़हर जावेद साहब, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान
I really like it. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आज ये मौका फराहम करने का कि मैं इतने दोस्तों से मिल सकूं और वो बातें सुन सकूं जिनको सुन के मुझे एक दफ़ा फिर एहसास हुआ है कि जिस मुल्क से मैं बिलोंग करता हूं, जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं, it has a very strong community in Pakistan, in all over the world, in particular in South Africa. लोग कहते हैं कि जी about this cataract project that this is the positive image of Pakistan. This is not the positive image of Pakistan, this is the real image of Pakistan. पाकिस्तान का जो रियल सब्सटेंस है, जो पाकिस्तान की रियल पॉपुलेशन है, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो ये है जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन हम कर रहे हैं. ये हमारा पॉजिटिव इमेज नहीं है, हमारी हकीकत यही है. दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान. सो आई रियली फील प्राउड. जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु इज ब्लाइंड and then one fine morning he can see the world, the colors, the trees, the birds, the food. The mother can maybe for the first time see her son. एक माँ हो सकता है पहली दफा अपने बेटे को कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद देख रही हो. And now imagine the hands that have been instrumental in bringing about that change. कोई तो हाथ है ना, किसी को तो अल्लाह ताला ने वो हाथ, वो सलाहियत, वो हिम्मत दी है कि उसने वो चेंज की है. And then we all believe that whatever we do and whatever we think, Almighty is watching us. So, वो हाथ, वो शख्स, वो डॉक्टर, वो पैरामेडिक, हर वो शख्स जो उस प्रोसेस का हिस्सा है जिससे एक इंसान को उसकी बीनाई वापस मिलती है, उसका बहुत तकद्दुस है और अल्लाह ताला उसको देख रहा है. सो दैट इज द religious, moral and ethical basis of whatever we are doing. And I am giving you example of one person. There are 7,100 such people. So इसको appreciate करना या इसका सिर्फ अंदाजा लगाना, probably it is impossible for a man like me, that how big a difference and how big a change it has brought to the people who got benefited. My hats off to everybody, including the doctor, the surgeon, ये जो ट्रक बाहर आपने दिखाया उसको जिसने ड्राइव किया है, जिसने उसको साफ किया है, everybody is a part of that sacred mission. Jazakallah, and an unimaginable amount of appreciation for that. The second thing is कि there's another important aspect to that. This act of working for the people who do not share the faith that we profess, वो मुसलमान नहीं हैं, the ones who are beneficiaries and who are not मेरे हमवतन भी नहीं हैं, वो हमारे मुल्क से भी नहीं है, हमारे मुआशरे से भी नहीं है, हमारे मजहब से भी नहीं है, and still you go to their houses, you reach out to them. What are you actually doing? You are transcending above the national lines, you are transcending above the religious lines, and you are transcending above the social lines. यहाँ पे भी जिक्र हुआ कि मुसलमानों पे मजालिम हो रहे हैं कश्मीर में, फलस्तीन में. ट्रू, हम पे अक्सर दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगता है. माई क्वेश्चन इज कि हम तो उन नेशनैलिटी, उस रिलीजन के जो फर्क है उसको ट्रांसेंड करके उन तक पहुंच रहे हैं. Does the civilized world have that capacity to transcend and forget that they are Christians and we are Muslims, or they are belong to a Western country and we belong to Pakistan,
उनमें इतना हौसला या हिम्मत है कि वो उस फर्क से बालातर होकर सोच सकें? एंड द आंसर इज नो. So that is the narrative that we need to build, कि we are a community who reach out to you when you need us, whether it is COVID, whether it is cataract, whatever. And that is the positive message of integration that all my friends through the platform of ICSA are sending out to the community. This has a very strong impact. Such activities always have a very strong impact in integrating the immigrant community with the host society. इसका बहुत बड़ा impact होता है. It sends a very positive message about Muslims, about Pakistanis, and that is the message that we send. And that is the message that we need. बेसिकली हम उन्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, हम वो हैं जो हम हैं. एंड ट्रस्ट मी, वी आर, दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट वी हैव ए हिस्ट्री ऑफ. पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है, आज़ाद कश्मीर और बलाई इलाका, ये शुमाली इलाका जात में आता है, और पूरे पाकिस्तान में रात के 2 बजे तक आपको सड़कों पे रास्ता नहीं मिलता, बिकॉज पीपल आर वांटिंग टू डोनेट टू for the affected people. That is our history, that is our national trait. So that is why I say कि that is the reality of the nation that I and you belong to. Let's have more confidence. And I really feel proud कि आज यहाँ पे I've seen so many of activities that have changed lives of so many people. I've seen so many things and met so many people that have actually renewed my pride in being a Pakistani, and to be honest also in being a Muslim. I know I'm custodian of a faith, a history, a civilization that is full of such stories. On a very personal note, बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टरों में आया. It rekindles my memories going back to more than 35 years. वो सफ़ेद कोट पहन के और वो गले पे लटका के फिरना. It was again like coming back home and being with जिसको हम उर्दू में कहते हैं पेटी बंद भाई. Thank you so much. So kind of you. बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मज़हर जावेद साहब, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान. आप तशरीफ़ लाए और मुखातिब हुए. आपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए इस्लामिक सर्कल ऑफ सदरन अफ्रीका के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फ़याज़ हमीद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा तो वो हाल है कि हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, तो शुक्र है आपने ये आखिर में रखा. तो इट्स ओनली फॉर मी टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल, स्पेशली द Honorable High Commissioner of Pakistan and other colleagues from the High Commission, to thank that they've spared their time to come over here. And we really should have done this long time ago, but because of some unavoidable circumstances, we couldn't manage it. Hopefully, we can increase these kind of gatherings in the coming times. Also, the most important people here are the participants, and I see lots of my friends and brothers and sisters, and the children are all there. Without them, obviously, we cannot do any of these things that Dr. Haroon Abbasi has highlighted. And of course, there are a lot more people in town who are actually doing the groundwork for today's program, and all the time I would like to thank you all. Allah Ta'ala aapko jo hai wo iski jaza de. Ameen. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़याज़ हमीद साहब. डॉक्टर फ़याज़ हमीद साहब स्पेशलिस्ट सर्जन हैं और यहाँ जोहानिसबर्ग के 2 मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें काम करते हैं. ये भी उन लोगों में शामिल हैं कि जिनका तज़किरा डॉक्टर शबीर हुसैन साहब ने शुरू में किया था कि
90s کے بالکل اوائل میں جو ساؤتھ افریقہ میں تشریف لائے تھے. ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں. میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ تشریف لائے, اور رفیق میمن صاحب, میاں نصیر صاحب, محترم جناب ڈاکٹر خالد مرزا صاحب, اوورسیز پاکستانیز کی اس ملک کے اندر نمائندگی کرتے ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, کمیونٹی مسائل کے لیے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, تشریف لائے. ہم نے یہاں پہ اسٹیج پہ آنے کے لیے ان کو وقت نہیں دیا, اس کے لیے ہم عادت خواہ ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ جتنا وقت تھا اس میں ہم نے یہی مناسب سمجھا. باقی ڈاکٹر کاشف صاحب تشریف لائے ہیں, ڈاکٹر احسان احمد صاحب, باقی تمام احباب میں جن کا نام نہیں لے پا رہا ان سے معذرت. احباب کے بہت مشکور ہیں. ہائی کمیشن سے ڈپٹی ہائی کمشنر عدنان جاوید صاحب, آپ کو بھی ہم نے یہاں پہ اسٹیج پہ نہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کمشنر صاحب نے جو نمائندگی کی ہے, میں نے پچھلے جو ہائی کمشنر صاحب تھے ان سے میں نے ایک دفعہ بات کی تو میں نے کہا کہ مجھے آپ سے فلاں چیز چاہیے, تو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اس طرح کا انہوں نے مجھے کہا. تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہائی کمشنر صاحب کچھ کہہ دیں تو بس باقی ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ بھی ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اور اہم ادارے کی یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں. ہم تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہیں. اس ملک کے اندر آپ ہمارے ملک, اپنے ملک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور کمیونٹی کے لیے بھی ہم آپ تمام احباب کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہماری کال پہ. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ہم نے کسی بھی جو یہاں پہ آڈینس ہیں کسی ایک فرد کو بھی کال کر کے دعوت نہیں دی. ہم نے تمام احباب کو واٹس ایپ پہ میسج کیا, اور آپ تمام احباب نے ہمارے واٹس ایپ میسج کے اوپر لبیک کہا, اور ہمیشہ کی طرح آج پھر یہاں پہ تشریف لائے. ہم آپ تمام کے احباب کے مشکور ہیں. میں اختتامی دعا کے لیے گزارش کروں گا, مولانا اشرف سعید صاحب اگر موجود ہوں یہاں پہ, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام کریں. مولانا اشرف سعید صاحب کا تعلق صوبہ ایسٹرن کیپ کے شہر کوئنس ٹاؤن سے ہے. اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے مرکزی نائب صدر رہے ہیں, اور آج کل مولانا اشرف سعید صاحب اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ ایسٹرن کیپ کے صدر ہیں, اور پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن ایسٹرن کیپ بارڈر زون کے بھی صدر ہیں. مولانا اشرف سعید صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک